بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں ہر شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو محض اس وجہ سے مشق ستم بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے جائز حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہاں ماہرین تعلیم، صحافیوں اور دیگر سیاسی و سماجی کارکنوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نوجوانوں کو بے رحمی سے کچلنے کی غیر انسانی پالیسیوں پر عمل کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کالے قوانین کے تحت یہاں قابض بھارتی فوج کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ عالمی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں بلا امتیاز عمر و جنس کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور مسلسل ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیریوں کو دبانے کے لیے مودی سرکار نے غیر قانونی فسطائی ہتھ کنڈوں میں تیزی لائی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر تلاشی کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت گرفتار کیا جاتا ہے، سرعام ان پر وحشیانہ تشدد بھی کیا جاتا ہے، یا پھر انہیں جعلی مقابلوں میں دہشت گرد قرار دے کر مار بھی دیا جاتا ہے۔ اس غنڈہ گردی پر غاصب بھارتی فوج سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہے۔ بھارت کی اسی ریاستی دہشت گردی نے کشمیری نوجوانوں کو اپنی قوم و ملت کا تحفظ کرنے پر عسکری جدوجہد کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بھارت اس طرح کے وحشیانہ ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو قتل تو کر سکتا ہے، لیکن ان کے جذبہ آزادی اور عزم ہمت کو شکست نہیں دی جا سکتی، بلکہ مودی حکومت کی طرف سے اس متنازع علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے یہاں کے باشندوں میں بھارت کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ دیکھا جا سکتا ہے۔ بی جے پی کے سابق رہنما یشونت سنہا کی قیادت میں کنسرن سٹیزن گروپ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ مودی حکومت کی پالیسیاں مقبوضہ کشمیر میں ناکام ہو چکی ہیں۔ بھارت کو زمینی حقائق کا ادراک کرتے ہوئے مسئلے کشمیر کے حوالے سے اپنی ہردرمی کو ترک کر دینا چاہیے۔ کشمیریوں کو بندوق کے ذریعے دبانے کی پالیسی کے سبب مودی سرکار کی رسوائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ کالے قوانین اور اوچھے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیریوں کی حق پر مبنی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آخر عالمی برادری کب تک اس بھارتی جبر پر خاموش رہے گی؟ اقوام عالم کو نہتے کشمیریوں کی دادرسی کے لیے اپنا جائز کردار ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔